بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، یہاں کی رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی، اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی اور اپنے دل میں یہ خیال کرتی کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سوار تھا۔ اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے اس خوبصورت لباس میں، اس خوبصورت میک اپ میں، تو اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا، بہت خوشی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی اس عورت نے یہ آواز سنی، 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ یوں ہی اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا تو فقیر نے کہا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا، میں تمہیں گھٹیا فقیر ہوں، مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا، اور مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس عورت کو حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جن میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناخن کھینچ لیے جن پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس عورت کی بات سنی تو سب کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی۔ وہاں موجود تمام عورتیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی رہیں اور پردہ اختیار کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آواز کا بھی پردہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تبھی اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو۔ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت یہ پردے میں ہو پر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا